ٹیکسی والا نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا کیا۔ محترم اور معزز دوستو، جبل نور یا غار ہرا کی طرف سفر۔ محترم اور معزز دوستو، اکثر جو زائرین یہاں آتا ہے وہ ٹیکسی والا یا جو پرائیویٹ گاڑی ہوتا ہے وہ نیچے اتارتا ہے، وہ جو ہوٹل ہیں وہاں پہ۔ حالانکہ ٹیکسی اوپر آ سکتا ہے۔ ہم ابھی پیدل جا رہے ہیں اوپر، یہ بہت کٹن راستہ ہے سیڑھیوں تک۔ مسجد تک آپ لوگ جب بھی آتا ہے تو پہلے سے ٹیکسی والا یا جو بھی گاڑی ہیں اس کے ساتھ یہ کنفرم کیجیے گا کہ ہم سیڑھیوں تک یا جہاں مسجد ہے وہاں تک ہم کو جانا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے بہت 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 آسانی ہوگا آگے جانے کے لیے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں تک گاڑی آ سکتا ہے۔ یہاں سے نیچے جو بلڈنگ ہے نظر آ رہا ہے نا، آپ لوگ کو ادھر اتارے گا غلطی سے یہ، تو آپ لوگوں کو یہاں آنے تک یہ جو سفر ہے یہ بہت کٹھن سفر ہے۔ پھر یہاں سے آگے کوئی سڑک کوئی گاڑی نہیں جا سکتا ہے، تو مشکل نہیں ہے، ادھر سے آدمی آرام سے ریلیکس ہو کے آگے جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، پیارے محترم بھائی اور بہنوں، میں فضل ہادی سعودی عرب مکہ مکرمہ سے یہ غار ہرا کا مناظر ہیں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر، اور کچھ ضروری معلومات دے سکتا ہوں جو حضرات آتا ہے یہاں پہ، اور جو لوگ دور دور دوسرے ملکوں میں وہ زیارت کیجیے غار ہرا کا۔ یہ مناظر ہے مکہ مکرمہ کا، اور یہ اس کو جبل نور بھی کہتا ہے، اور غار ہرا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوا۔ محترم اور معزز دوستوں، انشاءاللہ آپ سب ان واقعات سے واقف ہوں گے، لیکن میں آج کچھ ضروری ٹپس دینا چاہوں گا جو میں یہاں آیا اور مجھے محسوس ہوا، میرے اوپر گزرا، تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ محترم اور معزز دوستو، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے اسٹائل بنائے ہیں، اس میں مختلف چیزیں ملتا ہے، لیکن جو ضروری سامان آپ لوگوں کو ساتھ لانا چاہیے وہ ہے پانی، لیمو، بسکٹ، کھجور، زیادہ نہیں، کیونکہ یہاں پیدل جانا ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، تو اتنا وزن نہیں آدمی اٹھا سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا۔ لیکن دوسری بات کہ یہاں پہ سیڑھیوں کا سفر ہے، پہاڑ کا سفر ہے، تو جوتے ساتھ میں ضرور لائے گا۔ اور تیسری بات کہ یہاں پہ عصر یا مغرب کی بعد آپ لوگ آئیں گے تو اس میں بہت فائدے ہوں گے۔ ایک تو دھوپ نہیں ہوگا، گرمی نہیں ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی سے نیچے مکہ اور حرم شریف کی جو نظارے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو یہ دو فائدے ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ مغرب یا عصر کی نماز پڑھ کے یہاں سفر شروع کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ مغرب کی تک اوپر پہنچ جائے گا۔ پھر بہت آرام سے آپ لوگ زیارت بھی کیجیے گا، سیر بھی کیجیے گا، اور گرمی بھی زیادہ نہیں لگے گا۔ آپ لوگ باوضو ہو کر آئیے، کیونکہ یہاں پانی کا بہت قلت ہے، مشکل ہے، پہاڑ کے اوپر پانی کا بہت مشکل ہے۔ یہاں پہ کھانے پینے کی مختلف چیزیں ملتا ہے، لیکن آپ لوگ کوشش کیجیے کہ اپنے پاس ساتھ لائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ غار ہرا میں جو لوگ یہ بالکل غار ہرا کا مناظر ہے محترم اور معزز، بالکل سامنے حرم شریف ہے، اور یہ مغرب کی ٹائم ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ غار ہرا میں جانے کے لیے لوگ اندر جانے کے لیے غار میں، تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی آداب نہیں ہے۔ زیادہ تر یہاں پہ جو خواتین ہیں، ہمارے بہنیں، ہمارا مائی ہیں، اور ان کو میں ایک درخواست ضرور کروں گا کہ یہاں پہ بہت احتیاط کیجیے گا، کیونکہ یہ جو مرد حضرات ہیں اس کچھ ترتیب نے، بس ہر آدمی ایک دوسرے کو دھکا دے کے آگے جانے کی کوشش کر رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو میں اپنے بہنوں اور اپنے جو خواتین ہیں اس سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جب بھی آتا ہے تو ایک ڈسپلن کے ساتھ اور ایک الگ سا قطار بنا کے آرام آرام سے آپ لوگ اندر جا سکو۔ اور مردوں سے یہ مدبانہ گزارش کہ کم سے کم ایسا مقدس مقامات پر سب سے پہلے اپنے بہنیں اور جو مائی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ غار کے اندرونی مناظر ہے،
زیارت کیجیے ماشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ، بہت سکون ملتا ہے یہاں پہ، جو خوشبو ہے اور جو سکون ہے اس کی میں کیا میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے۔ محترم اور معزز دوستو، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوا، اور میں آ کے یہاں میں بہت ٹائم یہاں گزارا، میں بالکل دیکھے سامنے بالکل حرم شریف ہے، نیچے کا نظارے دیکھا، اور بہت جو 1400 سال 1500 سال پیچھے چلا گیا سوچوں میں کہ ابھی تو بہت زیادہ سہولتیں ہیں یہاں، سب کچھ ہے، پانی ہے، لوگ ہے، روشنیاں ہیں، لیکن اسی ٹائم جب ہمارے آقا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لاتا تھا تو یا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اتنا کٹھن سفر وہ فرماتا اور یہاں آ کے عبادت میں مشغول ہوتا، تو میں بہت پیچھے چلا گیا سوچوں میں اور فکروں میں۔ ابھی تو آپ لوگ دیکھتے تھے بہت آبادیاں بنائے گئے ہیں، سیڑھیاں بنائے گئے ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں۔ ماشاء اللہ سبحانہ تعالیٰ، سب دوستوں سے ان مدمانہ گزارش ہے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ میں ایسا خوبصورت ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، معلوماتی ویڈیو، اور یہ غار حرا کا مناظر تھے، کچھ میں نے ٹپس دیا اپنے بھائی بہنوں کے لیے۔ تو مدبانہ گزارش یہ ہے کہ ویڈیو آگے شیئر کیجیے، زیارت کیجیے، اور اپنا خیال رکھیں، اور ہم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔